بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام حضرت عمران ثانی اور ان کی والدہ کا نام حنا بنت کاکوزہ تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب اپنی والدہ حنا کے رحم میں تھیں تو ان کی والدہ نے یہ ٹھان لی تھی کہ میری جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس طرح والد کی وفات کے بعد بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھیں، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش کون کر سکتا تھا۔ جب اللہ پاک نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتیں۔ اس دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آنے شروع ہو گئے۔ بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ جس طرح بے موسم پھل نازل ہو رہے ہیں، اے اللہ پاک مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے حجرے سے بہت کم نکلتی تھیں، زیادہ تر وہ تب ہی نکلتی تھیں جب انہوں نے غسل کرنا ہوتا۔ جب حضرت مریم کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو ایک دن آپ غسل حیض کرنے کے لیے اپنی خالہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے گھر گئیں۔ گھر میں اس وقت اور کوئی نہ تھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے غسل کے لیے پردے لٹکائے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان آدمی پردے ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ حضرت مریم خوف زدہ ہو گئیں اور ان کو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی فکر دامن گیر ہوئی۔ گو کہ فرشتہ کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ عفت اور پاک بازی ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ حضرت مریم نے اس آدمی سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم یہ سنتے ہی رونے لگیں اور کہنے لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کنواری ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا، میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں، میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ نہیں لگا، میں بدکار نہیں اور نہ ہی زناکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اسی طرح ہوگا جیسے اس سے پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا تھا اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ یہ سن کر حضرت مریم کو سکون ملا اور خوف و ڈر ختم ہو گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں، تو اللہ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن گئی اور اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ حضرت مریم فرماتی ہیں کہ جب میں تنہا بیٹھی ہوتی تو میرا بیٹا مجھ سے باتیں کرتا۔ اس سارے عمل کے بعد حضرت مریم اپنی خالہ کے پاس تشریف لے آئیں۔ حضرت مریم کی خالہ نے دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حاملہ ہیں۔ حضرت مریم نے سارا قصہ اپنی خالہ کو بتا دیا۔ حضرت مریم کی خالہ بھی حمل سے تھیں اور ان کے پیٹ میں اس وقت کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف نجار جو بیت المقدس میں اکثر عبادت کیا کرتا تھا، کبھی کبھار اپنی خالہ کے پاس سلام کرنے کے لیے آ جایا کرتا۔ جب اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ حضرت مریم کا پیٹ بڑا ہوا تھا، کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ تھا۔ حضرت مریم نے تمام قصہ یوسف نجار کو بتا دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے کا وقت آیا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے مریم شہر سے دور چلی جاؤ۔ آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سرا کی طرف چلی گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔
درد ذہ میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور درد ذہ میں یہ فکر لاحق تھی کہ اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی، لوگ تو مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہوں، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا، اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو، بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد حضرت مریم 40 دن تک اسی جگہ پر رہیں۔ 40 دن کے بعد حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب واپس اپنے گھر چلی جائیں، کیونکہ اب تمہارے جسم سے سب دردیں ختم ہو گئیں۔ جو کوئی بھی پوچھے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو آپ ان لوگوں سے کہنا کہ خود اس بچے سے دریافت کر لو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگائی کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، تیرا خاندان تو ایک نیک اور خدا ترس لوگوں کا تھا۔ یوسف نامی شخص حضرت مریم کا منگیتر تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کے خاص بندوں میں سے تھا، جس وجہ سے اس کا گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ لوگوں نے یہ تہمت لگائی کہ اے مریم تم نے یوسف سے بدکاری کی ہے اور ہم تمہیں اس کی سزا میں سنگسار کریں گے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ تم خود ہی اس بچے سے دریافت کر لو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تم ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو، یہ چھوٹا بچہ کس طرح بات کر سکتا ہے بھلا؟ ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود سے بول اٹھے، میں تمہاری طرف خدا کا نبی مقرر ہو کر آیا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ نومولود بچے کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو خدا کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے لگ گئیں۔ لوگوں نے حضرت مریم کو کہا کہ تم نے بچے کو جنم دے کر بہت ہی برا کام کیا ہے، یہ بچہ کس کا جنم دے کر آئی ہو؟ ان لوگوں کو بھی حضرت مریم نے کہا کہ تم خود ہی اس بچے سے پوچھ لو یہ بچہ کس کا ہے۔ لوگوں نے حضرت مریم کو کہا کہ نومولود کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا ہے اور اللہ نے مجھے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، میرا جنم ایک معجزانہ طور پر ہوا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ سب باتیں کی تو سب کی زبانیں خاموش ہو گئیں۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں کھیلتے کودتے بڑا کر دیا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزوں سے نوازا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کو لے کر بیت المقدس سے مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔